بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کتاب اصول کافی کے باب عقل اور جہل کی احادیث بیان کرنے کے متعلق ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہیں کیا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں سے ان کی عقل کے، اور حضرت نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے بقدر ان کی عقلوں کے کلام کریں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلوں کے دل ان شکاری جانوروں کی طرح ہیں کہ طمع ان کو اپنی جگہ سے نکالتی ہے اور وہ شیطانی فریب کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کا اخلاق اچھا ہے وہی لوگوں میں کامل العقل ہے۔ ابو ہاشم جعفری سے مروی ہے کہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، پس عقل اور عقل مندی کا تذکرہ ہونے لگا۔ حضرت علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہاشم، عقل بخشش الہی ہے جو کسی کو کم ملی ہے اور کسی کو زیادہ، اور خرد مندی اختیاری ہے، جو بڑھانا چاہے گا بڑھا لے گا، اور جو دعوت عقل و فہم کرے گا اور علم کو اپنے سے بلند پایا انسان سے حاصل نہ کرے وہ جہالت کو بڑھائے گا۔ اسحاق بن عمار سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت صدقہ دیتا ہے اور بہت حج کرتا ہے۔ امام نے فرمایا، اے اسحاق، اس کی عقل کیسی ہے؟ میں نے کہا، اسے عقل نہیں۔ فرمایا، تو وہ ان عبادات سے فائدہ نہیں پائے گا۔ ابو یعقوب بغدادی سے روایت ہے کہ ابن سکیت نے امام علی نقی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا، کیوں بھیجا خدا نے موسیٰ کو عصا اور ید بیضا اور دیگر چیزیں دے کر جو جادو جیسی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آلات طب جیسی چیزوں کے ساتھ بھیجا، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا درود ہو ان پر اور تمام انبیاء پر کلام و خطاب کے ساتھ بھیجا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمانے میں خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، اس زمانے میں لوگوں پر سحر کا بڑا غلبہ تھا، پس موسیٰ علیہ السلام نے دکھلائی یہ ان کو خدا کی طرف سے ایسی چیز کہ اس کی مثل لانا ان کی طاقت سے باہر تھا۔ ان معجزات سے ان کے سحر زائل ہو گئے اور خدا کی حجت ان پر ثابت ہو گئی، اور عیسیٰ کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، پس خدا نے ان کو وہ چیز دی جو لوگوں کے پاس نہ تھی، پس انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور مبروسوں اور مجذوموں کو اچھا کیا باذن خدا، اور اس طرح خدا کی حجت ان پر تمام ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے زمانے میں جب کہ لوگوں پر خطبوں اور کلام کا بہت زیادہ اثر تھا، پس خدا نے حضرت کو مواعظ دیے اور اپنا کلام جس نے ان لوگوں کے قول کو باطل کر دیا اور خدا کی حجت ان لوگوں پر قائم کر دی۔ ابن سکیت نے یہ سن کر کہا، میں نے آپ جیسا عالم کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کہا، یہ بھی ارشاد ہو کہ اب خدا کی حجت اس کی مخلوق کر کون ہے؟ فرمایا، عقل، جس سے پہچانا جاتا ہے اس صادق کو جو اللہ کی طرف سے ہدایت لاتا ہے، پس عقل اس کی تصدیق کرتی ہے اور جھوٹے کو پہچان کر اس کی تکذیب کرتی ہے۔ ابن سکیت نے کہا، بے شک یہی جواب ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب ہمارا قائم خروج کرے گا تو خدا اپنی رحمت کا ہاتھ لوگوں کے سر پر رکھے گا، جس سے ان کی عقلیں درست اور افہام کامل ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی خدا کے بندوں پر اس کی حجت ہے اور اللہ اور بندوں کے درمیان عقل حجت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ستون انسانیت عقل ہے اور خرد مندی سے 4 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اول، محکمات قرآنی سے باطل اماموں کے عیب بتانا، اور دوسرے، امامان حق کے مرتبے کو سمجھنا، تیسرے، اپنی حد کو نگاہ رکھنا متشابہات قرآن وغیرہ میں، چوتھے، یاد کرنا مسائل دین کا امامان حق سے، اور عقل سے آدمی کامل ہوتا ہے۔ عقل رہنمائے انسان ہوتی ہے، چراغ چشم ہے اور کلید کار بستہ، پس عقل کی مدد سے انسان دلائل ربوبیت اور محکمات قرآن کا عالم ہوتا ہے اور مسائل دین کی حفاظت کرتا ہے اور ثنائے امامان حق کرتا ہے اور ان کے مرتبے کا سمجھنے والا ہوتا ہے۔ پس وہ جان لیتا ہے کہ پیغمبر کے بعد اس کی امت کا حال کیا ہوا اور کیوں ہوا اور کہاں ہوا، اور وہ جانتا ہے کہ کس سے ملے اور کس سے الگ رہے، تو اس نے حق کے مجرانے و موصول کو پہچان لیا، پھر اس نے توحید رب کو خلوص سے لیا اور اس کی اطاعت کا اقرار کیا۔ جب ایسا ہوا تو اس نے فوت شدہ چیز کو پا لیا اور آنے والی حالت کو سمجھ لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ وہ کن حالات میں ہے اور کس وجہ سے ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے، یہ سب بتائید عقل ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عقل مومن کی رہنما ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہالت سے بڑھ کر محتاجی نہیں اور عقل سے زیادہ مفید تر کوئی چیز نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے عقل کو پیدا کیا، پس اس سے کہا آگے آ، وہ آگے آئی، پھر کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹی، پھر فرمایا قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، میں نے کوئی مخلوق تجھ سے زیادہ اچھی پیدا نہیں کی، میں تجھ ہی کو امر و نہی کا حکم دیتا ہوں اور تجھ ہی سے ثواب دوں گا اور تجھ ہی سے عذاب دوں گا۔ اسحاق بن عمار سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، یہ کیا بات ہے کہ میں ایک شخص کے پاس آتا ہوں اور اس سے کلام کرتا ہوں، تھوڑا سا وہ میرے کل کلام کا مطلب سمجھ جاتا ہے اور بیان کر دیتا ہے جو کچھ میں نے اس سے بیان کیا۔ دوسرا وہ ہے کہ جب میں اس سے پوری بات بیان کر دیتا ہوں تب سمجھتا ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ جب میں اس سے بیان کرتا ہوں تو وہ اعادہ چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو بعض کلام سے پوری بات سمجھ جاتا ہے وہ ہے جس کے نطفے میں عقل خمیر ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو عقل ملی ہے بطن مادر میں، اور تیسرے وہ ہے جس کو بڑا ہونے پر عقل ملی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو نماز روزہ کرنے والا پاؤ تو اس پر فخر نہ کرو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ اس کی عقل کیسی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔